واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اگر اللہ کسی کو آزمائش دینے کا ارادہ کر لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی جو انسان کے اوپر آزمائش آنی ہے، جو امتحان آنا ہے، جو رزق کی کمی آنی ہے، فرمایا کہ کوئی مائی کا لال اس آنے والی آزمائش کو روک نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے، اللہ جس کو زیادہ دینے کا ارادہ فرما لے، جس کو اللہ دنیا بہت زیادہ دینے کا ارادہ کر لے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ صرف یہ دو لفظ انسان اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ کر یعنی کہہ لے کہ اللہ جو ہوں وہ بھی تیرے حکم سے ہے، جو ہوگا وہ بھی تیرے حکم سے ہوگا، تو انسان بے شمار پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے الزام دینے سے، یہ کہنا کہ مجھے کسی نے کچھ کر دیا، مجھے کسی نے میرا کاروبار بند کر دیا، روک دیا، یہ ساری چیزوں سے انسان کو نجات مل جائے گی، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر زمین و آسمان کا نظام ہے۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ہم کہتے ہیں زمین و آسمان کے لیے یہ کام کر دو، زمین و آسمان وہ کام کر دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ضرورت ہی نہیں قالتا اتینا طاغین کہ وہ ہماری نافرمانی کریں، بلکہ وہ واضح طور پر یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے کیا، جیسے کہا، ہم اسی طرح تیری تابعداری میں لے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دینی چاہیے کہ جو بھی میرے حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہاں، اگر انسان اچھے اعمال اللہ کے پاس بھیجے گا، اللہ کی طرف سے جو ہے آزمائشیں کم آئیں گی، اور اگر انسان کے اعمال میں کمی ہوگی تو انسان پریشان بھی ہوگا، لیکن پھر بھی اگر اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو انسان جو ہے اللہ سے دور ہونے سے بچ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین تھے، بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے، کہ ایک یا دو ملک یا ایک یا دو علاقے نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین تھے، لیکن ان کی معیشت کا یہ حال تھا کہ 86 لاکھ درہم ان کے اوپر قرض تھا جب دنیا سے جا رہے تھے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرے سر کے اوپر یہ قرض ہے اور تم نے اس قرض کو اتارنا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اگر وہ چاہتے تو کروڑوں کے اندر اپنی پراپرٹی جائیداد بنا سکتے تھے، امیر المومنین تھے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کے ساتھ رابطہ تھا، جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہوتا رہا، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس امت کو بتا دیا کہ نہ امارت کے اندر پیسہ ہے، نہ غیر امارت کے اندر پیسہ ہے، اگر اللہ پیسہ دے تو پھر ہی بنتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی اگر انسان ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھے تو انسان کو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، انسان کو اپنی غریبی بھول جاتی ہے، اور انسان کو اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی کیسی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، کیسے امتحان لیے،
اور وہ دنیا میں 100% کامیاب ہو کر اللہ سے جنت والے بنے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی تھے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا اور بہت بڑی بلند آواز تھی۔ جب کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا وقت آتا، ان کو خطیب کا نام دیا گیا تھا، خطیب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کہتے کہ ثابت کافروں کو جواب دو خطابت کی صورت میں، پھر یہ کھڑے ہو کر خطابت کی صورت میں ان کو جواب دیتے۔ تو یہ بھی ایک جنگ کے اندر گئے، بڑے آسن انداز کے ساتھ جنگ کے اندر یہ لڑے، تلوار اٹھائی، دشمن کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ دیکھو میرے بھائیو، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو جب یہ شہید ہو گئے، اس امیر کے جو اس لشکر کے امیر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جنگ یمامہ ختم نبوت کے دفاع میں لڑی جا رہی تھی، بہت بڑی جنگ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خلافت کا دور تھا، تو شہید ہو گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد کسی اپنے دوست کو خواب میں آئے، خواب میں آنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو میری اس خواب کی بات کو سیریس لینا ہے، مذاق سے نہیں لینا، میں نے تمہارے ساتھ 1-2 باتیں کرنی ہیں اور تم نے ان 1-2 باتوں کو پورا کرنا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ کیا باتیں ہیں؟ تو کہا کہ جب میں لڑ رہا تھا تو میری ایک تلوار بڑی ہی اچھی اور خوبصورت تلوار تھی، میں شہید ہوا، میری شہادت کے بعد کسی نے اٹھایا اور اس کو چھپا دیا، تو وہ تلوار تمہیں وہاں سے ملے گی اور جا کر حضرت خالد بن ولید جو لشکر کے امیر ہیں ان کے حوالے کر دینا۔ دوسری میری نصیحت یہ ہے کہ میرے سر پہ قرضہ ہے اور اتنے پیسے ہیں، حالانکہ یہ صحابی رسول ہیں۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا، پھر میں نے اس واقعے کو تلاش کیا، پھر اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو پڑھا بھی، ظاہر بات اتنے بڑے صحابی رسول۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے سر پر قرضہ ہے، اللہ نے میری جو ہے بخشش اس کو روک دیا ہے کہ جب تک تیرا قرضہ نہیں اترے گا تیری بخشش نہیں ہوگی۔ مدینہ میں جا کر حضرت ابوبکر کو کہنا کہ جو میرے ساتھ پہ قرضہ ہے اس قرضے کو اتار دیا جائے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب سنا اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذمہ داری سے اس قرضے کو اتارا، پھر جا کر اللہ نے اس صحابی رسول کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ جو حالات ہیں ہمارے غریبی کے، امیری کے، یا اسی طرح سے جو ہمارے حالات ہیں، کبھی پیسے کم آ گئے، کبھی زیادہ آ گئے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی صحت آ گئی، کبھی گھر کے اندر بھی حالات انسان کے تھوڑے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام حالات کے اندر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور 100% اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان حالات کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات بدل سکتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم اللہ کی طرف ارادہ کر لوٹ آؤ تو پھر اللہ پہ پورا بھروسہ کرو، کوئی ڈنڈی نہ مارو، کوئی چور گلی راستہ اختیار نہ کرو، دائیں بائیں آگے پیچھے نہ جانو، بس اللہ پہ بھروسہ کرتے رہو۔ کوئی نہ کوئی دن ضرور آئے گا تمہاری زندگی کا کہ اللہ تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو، فَهُوَ حَسْبُكَ، اور وہ اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اللہ ہی تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے حالات کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ دیکھو میرے بھائیوں،
ایک چیز جب ایک انسان کے پاس موجود ہے اور دوسرے سے جا کر مانگا جائے تو وہ کبھی بھی نہیں دے سکتا. جس کے پاس ہے اسی سے مانگو، پھر جا کر انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اپنے افکار کی دنیا میں یعنی انسان سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر لیا. کہ انسان اپنے ہی جو ہے ایمان نہ بنا سکا، اپنے ہی یقین پختہ نہ کر سکا، اور انسان کو اپنے اوپر ہی یہ ایمان نہ بن سکا کہ میرا تعلق اللہ سے ہے، میرے اچھے اور برے حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے، امیری اور غریبی اللہ کی طرف سے آئیں گے. دیکھو میرے بھائیوں، جس انسان کو اللہ 5-6 چیزیں دے دے وہ کامیاب ہے. دنیا میں اللہ عزت دے دے وہ کامیاب ہے. موت کے وقت اللہ کلمے کی توفیق دے دے وہ انسان کامیاب ہے. جس کو اللہ بہترین قبر دے دے وہ انسان کامیاب ہے. جس کو اللہ پرسرات سے جلدی سے گزار دے وہ انسان کامیاب ہے. نام اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے وہ انسان کامیاب ہے. اور جس کو نبیوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ مل جائے وہ انسان کامیاب ہے. جس کو یہ چیزیں حاصل ہوگی اصل انسان وہ کامیاب ہے. باقی جس نے سدھرنا ہے وہ سدھرتا ہے، جس نے نہیں سدھرنا وہ نہیں سدھر سکتا. حضرت آسیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی ہے جو وقت کا بہت بڑا کافر ہے، اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہے، اور اس کے سامنے اللہ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے. اس نے ظلم بھی کیا، اس نے ستم بھی کیا، ہر طرح سے اس نے کوشش کی. پہلے پیار کیا، محبت کی، مال دیا، دولت دی کہ شاید یہ مجھے خدا بنا لے، شاید مجھے سجدہ کر لے. لیکن وہ دولت، وہ ایمان حضرت آسیہ کے ایمان کو خرید نہ سکا، اور حضرت آسیہ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا. پھر اس نے ظلم بھی کیا، حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں کین بھی گاڑے، اور پھر اس کے اوپر ہر طرح کی زیادتی کی، اور جتنا ظلم کر سکا وہ کر سکا. لیکن حضرت آسیہ کو ایمان سے بدل نہ سکا، کیونکہ جب اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے محبت مضبوط ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی لالچ، کوئی طاقت، کوئی دولت انسان کے ایمان کو خرید نہیں سکتی. ہاں اگر ایمان انسان کا کمزور ہو تو پھر نیند پہ بھی انسان بک جاتا ہے. صبح کی نیند ہو، کانوں میں آوازیں آ رہی ہوں الصلاۃ خیر من النوم، 2-4 لوگ اٹھے نماز پڑھے، اور سینکڑوں کے سینکڑوں گھروں کے اندر صحت مند نوجوان، ہٹے کٹے مرد عورتیں سوئے رہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اللہ سے محبت ہے؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت لوگ ہیں جو فجر کی نماز سو کے وقت سوئے ہوتے ہیں. یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ فجر کی نماز کے وقت انسانوں کے رزق تقسیم ہوتے ہیں. فرشتے رحمت لے کر دروازوں پہ آتے ہیں اور خوش نصیب لوگ اس رزق کو لیتے ہیں، بدبخت لوگ سوئے رہتے ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ بہت سے بے نمازی ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور نمازیوں کے پاس بہت کم ہیں، لیکن یاد رکھنا جو سکون نمازیوں کے پاس ہے ان کروڑوں والوں کے پاس نہیں ہے. 4 دن بیٹھ کے دیکھو، ان کے اندر اتنی حرص بھری ہوئی ہے، اتنی حرص بھری ہوئی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا کافر آیا اور پیچھے سے آ کر آپ کو کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سراقہ بن مالک تھا. آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے اور اشارہ کیا اللہ کی طرف کہ مجھے اللہ بچائے. وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گیا. کہا کہ آپ بتائیں کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا کہ آپ کا اخلاق.
خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. بہت بڑے نبی تھے, بڑے اخلاق کے مالک تھے. ہم تو اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تھوڑی سی لڑائی ہو جائے تو کئی سال دلوں میں نفرت لے کر پھرتے رہتے ہیں. ہمارے تو ایمان کے کھوکھلے دعوے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. پریکٹیکل اگر دیکھا جائے تو دور تک بھی ہمیں وہ محبت نظر نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ بتا, ایک وقت آئے گا تجھے جو ہے کسرا کے جو کنگن ہے اور کسرا کا جو تاج ہے وہ پہنایا جائے گا. کیسا وقت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری دنیا اور مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بات کیا کہی کہ تجھے تاج پہنایا جائے گا, تجھے جناب والا جو ہے تجھے کسرا کا کنگن پہنائے جائیں گے. لیکن وہ کافر تھا, ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا, لیکن یقین اتنا تھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر ہو. یہ یقین تھا. آج ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری روزی مسجدوں میں, لیکن ہم تلاش کہیں اور کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہیں ملیں گی, ایک زندگی میں برکت, ایک رزق میں برکت. اپنا تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کر لو. لیکن ہم روزی کو جھوٹ کے اندر, فراڈ کے اندر, تیزی کے اندر, غلط بیانی کے اندر تلاش کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ آپ جو کہہ دیتے تھے ان کو 100% آپ کی بات پہ یقین ہو جاتا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ وہ تاج اور وہ کنگن میں پہنوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ لکھ کر دے دو. کھوجی تھا, کھوجیوں کا سردار تھا, اور لکھوا کر مکے چلا گیا اور وعدہ کر دیا کہ میں آپ کی خبر کسی کو نہیں دوں گا. دور چلا گیا, وقت گزرتا گیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, کسرا فتح ہوا, تو سراقہ اپنے کنگن اور تخت لینے کے لیے وہاں پہنچ گیا. حضور کا رکہ صحابہ کے سامنے پیش کیا اور صحابہ نے اس رکے کے مطابق عمل کر کے حضرت سراقہ کو تخت بھی دے دیا اور کنگن بھی دے دیا. دیکھو میرے بھائیوں, اگر آج ہم نے نا گوشت کھانا ہے تو اللہ نے ہمیں گوشت ہی کھلانا ہے. اگر ہم نے کچھ نہیں کھانا تو ہم کچھ بھی نہیں کھا سکیں گے. یہی یقین ہم نے بنانا ہے. اگر یہ بات ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھ گئی تو یہ پھڑ لو والی فکر پڑی ہوئی نا, وہ جان چھوڑ جائے گی. سکون کے ساتھ زندگی گزارو. جب رب دینے پہ آئے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے کیا آ گیا. یہ بات یاد رکھیں, انسان جتنی بھی پلانیں کرتا رہے, اگر اللہ نہ دے تو انسان نہیں لے سکتا. اور جب اللہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کو مالدار کرنا ہے, پھر دیکھ صحیح اللہ کیسے مالدار کرتا ہے. جتنا بھی انسان کوشش کر لے, اگر اوپر سے فیصلے نہیں ہیں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہماری زندگی کے ہم نے بڑے تجربے بھی ہیں. یہ 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ چاول مونجی کا موسم تھا, تو کٹائی ہوئی. تقریباً ہمارے اپنے 100 من کے قریب تھے. ایک اور دوست, اس کے بھی اتنے. ہم نے بہت جلدی سودا کیا 21-2200 کو. اس نے کہا یہ میں نے کبھی نہیں دینے, 1-2 دن کے دیکھتے ہیں. دوسرے دن اس کے وہی چاول 4000 کے بک گئے. اب انسان کیا کر سکتے ہیں؟ انسان, میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں, انسان صرف اپنے آپ کو یہ کہہ کر سکون میں لا سکتا ہے کہ تیرے نصیبوں میں اللہ نے یہ لکھا تو یہ دے رہا ہے, دوسرے کے یہ لکھا ہے وہ لے رہا ہے. بس یہ بات انسان اپنے آپ کو کر لے تو سکون میں کر سکتا ہے. اگر انسان اپنے آپ سے یہ مخاطب نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں. وہ آتا ہے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, قبیلہ اشعریین. یہ 12واں سپارہ ہے, پہلی آیت ہے, اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے مفسرین نے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ, ہم بھوک کے اندر مبتلا ہیں, برا حال ہے, جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کیا جائے. وہ بچے گئے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. ایمان والی بات ہے میرے بھائیو، ایمان مضبوط ہوتا ہے اگر اللہ ہمیں نصیب کر دے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار لوگ ہیں، جانور یا انسان، ان سب کی ذمہ داری رزق کی اللہ پر ہے. یہ آیت ہے کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. یاد رکھیں، میرا رزق، تم سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ دے رہا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2-4 لاکھ روپے کما لیں، اللہ کہتا ہے چل 2-4 لاکھ تمہیں ملنے وہی ملتے ہیں. ہماری کوشش ناکام ہے. ہم کوشش کرتے ہیں دہاڑی بن جائے، اللہ چاہتا ہے یہ کروڑا پتی بن جائے. ایسا سودا دیتا ہے کہ وہ بندہ کروڑا پتی بن جاتا ہے. دنیا سوچ رہی تھی نہیں پتہ نہیں کی بن گیا، لاٹری بن گئی. لاٹری نہیں بنی، اللہ کی طرف سے فیصلہ. جب اس نے کروڑوں میں کھیلنا ہے کروڑوں میں کھیل، اور جس نے ہزاروں میں کھیلنا اس کو. اب وہ اس نے ایس سنی، انہوں نے واپس آگے، حضور سے سوال نہیں کیا، واپس آگے. اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ صبر کرو، تمہیں مل جائے گا کھانے کے لیے. کچھ وقت گزرا تو وہاں سے کھانا بھی آیا، روٹیاں بھی آئیں، کافی سارا مال وغیرہ آیا. صحابہ کرام انہوں نے کھایا، کھا کر پھر کھایا تو کہا کہ یار یہ اب خراب نہ ہو جائے. جو بچ گیا اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں بھیجا تھا تو یہ بچ گیا، آپ یہ لے لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں بھیجا. ان نوجوان لوگوں کو بلایا گیا، کہا کہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا کہ ہم آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لینے کے لیے، لیکن جب ہم نے آیت پڑھی کہ رزق اللہ نے دینا ہے تو ہم وہاں سے واپس لوٹ گئے. اللہ دے گا جب ٹائم آئے گا. ہم واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رزق تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، سکون کے ساتھ اپنا کھاؤ، اور رزق کا مالک اللہ ہے اور اللہ نے دینا ہے. میرے بھائیوں، مشہور و معروف واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گیا تو کہنے لگے میری بیوی کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ پتھر پہ لاٹھی مارو. پھر ماری. ایک کیڑا بہترین خوراک لے کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو کہا کہ موسیٰ جو رب اس پتھر کے اندر رزق دے سکتا ہے وہ تیری بیوی بچوں کو بھی دے سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم سب کے رزق کا مالک اللہ ہے، اس لیے اس پہ یقین کریں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. کبھی حالات خراب ہونا، کہہ کرو ماشاءاللہ کانا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. جب یہ بات اپنے آپ سے مخاطب کر لیں گے تو آنے والے جو حوادث زمانہ ہے اس سے ہمیں صبر مل جائے گا. جب صبر مل جائے گا تو لوگوں کو الزام دینا، لوگوں پہ سڑنا، غصے ہونا، ان سب چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اللہ نے یہ تمہیں زندگی دی ہے، بڑی سکون والی زندگی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، اس کو مزے سے گزارو میرے بھائیوں، اسی میں ہمارا سکون ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.